وہ سامنے آواز نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی سید البہی سراج المنیر الکوکب دری صاحب الوقار والسکینہ والمدفون بعرض المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف. لعنة الله على دائم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا أنصار الله. صلوات برد محمد وعلى محمد. حشر کے میدان میں یہ ہے آواز. حشر کے میدان میں کچھ لوگ جن کے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہوگی وہ آئیں گے تو ملائکہ انبیاء سے کہیں گے کہ تم میں سے تھے یہ. انبیاء جو ہے ملائکہ سے کہیں گے کہ تم میں سے تھے یہ. دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ نہ ہم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے. پھر یہ آنے والا گروہ کون ہے؟ یہ آنے والا گروہ کون ہے؟ تو آواز آئے گی کہ وہ گروہ آ کر آئے حشر کے میدان میں باہر نکلے جو اللہ پر احسان کرتا ہو، جو اللہ کا مددگار ہو وہ سامنے آئے. تو ایک گروہ نکلے گا جس کے پیشانی سے نور ساطع ہوگا، اور یہ وہ گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ پر احسان کرتا ہے. تو عزیزان محترم، ادھر انبیاء میں کھلبلی مچی، ادھر ملائکہ میں کھلبلی مچی کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ پر احسان کر رہے ہیں اور اللہ کی مدد کر رہے ہیں. نہ یہ انبیاء میں سے ہے نہ یہ ملائکہ میں سے ہے. آواز قدرت آئے گی کہ یہ وہ لوگ نہیں ہے جو انبیاء میں سے ہو، یہ وہ لوگ نہیں ہے جو فرشتوں میں سے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ پر احسان کرتے ہیں. تو آواز آئے گی کہ یہ کیا ہے، ان لوگوں نے کیسے اللہ کی مدد کی ہے، انہوں نے کیسے اللہ پر جو ہے نصرت کی ہے. آواز آئے گی کہ انہوں نے دنیا میں حسین پر گریہ کیا ہے، حسین پر گریہ کیا ہے. اس وجہ سے جو حسین پر گریہ کرے گویا کہ اس نے اللہ پر احسان کیا، اللہ کی مدد کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو عزیزان محترم، اگر کوئی انسان اللہ کی مدد کرنا چاہتا ہے، اللہ پر احسان کرنا چاہتا ہے تو حسین پر گریہ کرے. عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا، حسین کربلا کے میدان میں خطبے پہ خطبے دے رہے ہیں. بدلنے والے جو 20 افراد تھے جو حر کے ساتھ تھے وہ آ گئے، لیکن باقی افراد پر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ اثر نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ لَمُلِئَتْ بُطُونُهُم مِّنَ الْحَرَامِ، اس لیے کہ ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے تھے.
اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا کلام ان پر اثر نہیں ہوا. لیکن حدیث بیان کرتی ہے کہ لو یعلم الناس ما فی محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام میں کتنی میٹھاس ہے تو لوگ کھینچ کر آ جائیں گے. لیکن حسین خطبے پہ خطبے دے رہے ہیں، کبھی اصغر کو بتا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کو بتا رہے ہیں، کبھی اول محمد کو بتا رہے ہیں، کبھی قاسم کو بتا رہے ہیں، لیکن نہ آنے والا کبھی نہیں آیا. آنے والے آ گئے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے تھے. اور عزیزان محترم تیسری وجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف کوچ کیا، کربلا میں اپنا ایک جو ہے جنت بسا لی، کربلا میں اپنا ایک مرکز بنا دیا. وجہ یہ ہے کہ لنقضى عبادك من الجہالہ، کہ حسین نے بندوں کو یزید کی حکومت سے نکال کر خدا کی حکومت کی طرف لے کر آئے تھے. تو عزیزان محترم معمولی بات نہیں ہے. حسین ابن علی کا کارنامہ اس دنیا کے سامنے اگر پیش کیا جائے تب بھی چاہے چھوٹا نظر آئے. حسین کبھی ذہنوں میں نہیں آ سکتا، حسین کبھی دلوں میں نہیں سما سکتا. حسین ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کے سامنے آسمان چھوٹے نظر آتے ہیں، زمین چھوٹی نظر آتی ہے، کوثر چھوٹا نظر آتا ہے، سدرۃ المنتہا چھوٹا نظر آتا ہے. عزیزان محترم حسین ایک ایسی بلندی پر فائز ہے کہ جس بلندی پر کوئی بھی اس دنیا میں فائز نہیں ہو سکا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم میں حسین میں فرق کیا ہے، کہ جناب ابراہیم جب منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم کے سامنے جبرائیل آئے کا مدد کی ضرورت ہے. اللہ کا حاجہ کیا ہے؟ آج مدد کی ضرورت ہے. ابراہیم نے کہا تم سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. مدد مانگی جناب ابراہیم نے کس سے؟ خدا بند عالم سے. لیکن عزیزان محترم حسین جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے تھے، ہواؤں نے کہا کہ آقا ہم مدد کریں، آگ نے آ کے کہا کہ آقا مدد کرے، جناتوں نے کہا کہ آقا ہم مدد کریں، حیوانوں نے آ کے کہا کہ آقا ہم مدد کریں، آسمان کے انبیاء نے کہا آقا ہم مدد کریں، یہاں تک کہ حسین ہر ایک کی مدد کو ٹھکرا رہے ہیں. آخر میں خدا نے کہا حسین کیا میں تمہاری مدد کروں؟ تو حسین نے کہا پروردگار تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم حسین نے خدا کی مدد کا انکار کر کے حسین بن گئے. ابراہیم خلیل تھے، انہوں نے خدا کی مدد کو اختیار کر کے خلیل رہ گئے، حسین نہ بن سکے. ہر خلیل سے 2 قدم آگے بن گئے، چڑھ گئے، آگے نکل گئے کہ وہ حسین جس نے خدا کی مدد کا انکار کر دیا ہو، ساری کائنات کی مدد کا انکار کر دے حسین نے. عزیزان محترم یہ حسین معمولی بات نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے، معمولی کردار کا نام نہیں ہے. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، میں آپ کے سامنے بس مسائل کے 2-4 ہر جگہ کے جو 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. حسین ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے، جب اس دنیا میں آیا تب بھی کرم دکھایا، جب اس دنیا میں آیا کرم دکھایا، فرشتوں کو بالوں پر عطا کر کے کرم دکھایا. پھر اس کے بعد زندگی بھر کرم دکھاتا رہا. پھر اس کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کربلا بلا کر کرم دکھا رہا ہے. اور عزیزان محترم یقیناً کہ جو قبر حسین میں گریا کرتا ہے اس کی قبر میں حسین آتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسین ہر عزادار کے قبر میں آتے ہیں. ابھی تک ہم نے یہی سنا ہے کہ امیر المومنین آتے ہیں قبر میں، نہیں حسین بھی آتے ہیں. جب حسین آتے ہیں تو جنازہ سامنے سے پڑا ہوا ہوتا ہے، میت سامنے ہوتی ہے، انسان سامنے ہوتا ہے. تو جب وہ حسین کو دیکھتا ہے تو اپنے سر کو جو ہے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. حسین کہتے ہیں تو جیسا تھا ویسے ہی رہا، میں تیرے پائیں تھی کھڑے ہو کر میں تیری دیکھنا چاہتا ہوں. حسین اتنا غریب ہے. جب حسین ماں کے شکم میں تھے تو حسین نے کہا السلام علیکم یا اماں انی اتشان.
جب ماں کے شکم میں تھے حسین نے کہا السلام علیکہ یا امہ انی عریان، ماں کے شکم میں تھے اور سلام کیا السلام علیکہ یا امہ انی عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں بلہنا ہوں، اماں میرے جنازے پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ فاطمہ دوڑتے ہوئے نانا رسول کے پاس آئی کہ بابا میرے شکم میں حسین ہے اور سلام ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا بیٹی یہ وہ حسین ہے جو کربلا کے میدان میں مارے جائیں گے۔ اب عزیزان محترم ماں ہے، حساس بھرے جملے پیش کر رہا ہوں، آج عاشور کا دن ہے، جتنا پرسہ دینا ہو دے لیجئے، یہ آخری دن اپنے زندگی کا سمجھ لیں، بچے تو اگلے برس اس سے بھی بہتر آنسوؤں کا پرسہ ہم دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا آپ کے گریہ پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے، آپ کے آنسوؤں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن جب حسین علی اکبر پر رو رہے تھے تو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، جب آپ روتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے بازو لے کر سنبھال لیتا ہے۔ عزیزان محترم جب سید سجاد غش سے اٹھے تھے تو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اماں رات میں جب حجرے میں رہتی ہوں، رات کے نصف میں ایک سایہ آتا ہے اماں، وہ سایہ کافی دیر تک رہتا ہے اماں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اماں کہ کس کا سایہ ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہے کہ بیٹی کسی اور کا سایہ نہیں ہے، میرا سایہ ہے۔ بیٹی یہ بتا کہ کسی کو اگر پتا چل جائے کہ اس کا بیٹا کربلا میں مارا جانے والا ہے تو اس ماں کو بستر میں کیسے نیند آ سکتی ہے؟ تو جب بھی میں بستر پر لیٹتی تھی تو میرے آنکھوں کے سامنے حسین کا چہرہ آتا تھا، جو چراغ لے کر حسین کے پاس آتی تھی، بھرپور دیکھ لیتی تھی، ہاں یہ پھول سا چہرہ، ہاں یہ پھول سا چہرہ کربلا میں مارا جائے گا۔ یہی وہ ماں ہے جو حسین کے قدم پر قدم چلتے ہوئے کربلا میں آ کر اپنے بالوں سے کربلا کے زمین کو صاف کر رہی ہے۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، شہزادی زینب آرام کر رہی تھی، سورج کی روشنی شہزادی زینب پر پڑی، حسین وہاں سے گزرے، مدینے کا واقعہ ہے۔ تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے ردا کے دامن کو پھیلا دیا، پھیلا کے کہا کہ میری بہن آرام سے سو جائے، سورج کی روشنی کی وجہ سے کہیں میری بہن کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اب جب ایک مرتبہ جاگی تو بھائی کا سایہ دیکھا، بھیا تو کتنی دیر سے کھڑا ہوا تھا۔ حسین نے کہا کافی دیر ہو گئی، لیکن اے بہن تم نے آرام تو کر لیا نا، نیند میں کوئی خلل تو نہیں پیدا ہوا نا۔ زینب نے کہا بھیا اللہ مجھے ایک ایسا موقع دے کہ جب تو سو رہا ہو سورج کی روشنی پڑی تو میں اپنی ردا کے دامن کو پھیلا دوں، لیکن ہائے حسین، پیاسا حسین، کربلا کے میدان میں موقع تو ضرور آیا لیکن سورج کی روشنی پڑی، لیکن زینب کے پاس کوئی ردا نہیں تھی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آرام سے پڑھوں گا، مختصر انداز سے اسی غریب سے مسائل سن لیجئے گا۔ شہزادی ہمارے گریہ کو قبول کرے، ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا کرے۔ عزیزان محترم صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو بلایا، کہا بیٹا اذان دو۔ عزیزان محترم آخری مجلس ہے، اذان دو۔ حسین نے کہا کہ آزان دو۔ اے بیٹا اکبر، میری بہنوں کی خواہش ہے کہ تم آزان دو۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ کی بہنیں آپ کو پیاری ہے، میری بہن تو سہرا مدینے میں ہے نا بابا، مجھے ایسا کریے کہ میری آواز مدینے تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے دستے میں آزان کہی، اللہ اکبر۔ ادھر جو ہے سہرا بے ہوشی سے ہوش میں آئی، ارے نانی ام سلمہ ذرا مجھے سنبھالیے، میرا بھائی وعدہ نبھا دے، مجھے لینے کے لیے آیا ہے، میں نے ابھی سنا
جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ کو کوئی غم نہ دے شباب میں سید الشہداء کے. زیادہ رونا ہے, زیادہ کریا کرنا ہے مومنین. آخری مسائل ہے, سن لے. شہزادی کو پرسا دینا ہے. ہمارے پاس آنسو کے علاوہ شہزادی کو پرسا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس دولت نہیں ہے, ہمارے پاس ثروت نہیں ہے. شہزادی قبول کرے. شہزادی کا کچھ سب کچھ بگڑ گیا, ہمارا تو کچھ نہیں بگڑانا. رونے میں تو کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے نا. عزیزان محترم اذان ہوئی. اب جب نماز ختم ہوئی, ایک ایک انصار جاتے قربان ہوتے ہیں, ایک ایک صحابی جاتا ہے قربان ہوتا ہے. بس عزیزان محترم قاسم گئے. جب قاسم گئے تو ایک مرتبہ کہا, اے چچا جان میرا سلام قبول کر لے. حسین گھوڑے پر سوار ہوئے. ہر شہید, ارے گھوڑے کے ہر شہید شہادت کے بعد پامال ہوا. ایک واحد قاسم ہے زندگی میں پامال ہو گیا. عزیزان محترم اس کے بعد علی اکبر آئے. علی اکبر کے جنازے پر حسین پہنچے, خنجر کو سینے سے لگائے نکالا. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا, بابا جب میں وہاں سے چلا تھا تو شکرا کو دیکھا تھا, میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں. حسین نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا. بابا شکرا حویلی میں نہیں ہے, بابا جنت المسیح میں نہیں ہے, بابا گھر میں نہیں ہے, بابا اس جگہ پہ شکرا ہے. جب چلتے چلتے میں جب مجھے ہجرت کر رہے تھے تو شکرا نے مجھے روکا مٹی پہ قدم نشان کے لیے. اسی نشان پر اپنے رخسار کو رکھ کر کہتی, بھیا تو لینے کب آئے گا. عباس کا جنازہ حسین چھوڑ کر میرے فرات پر آئے. ارے جنازے کا اتنا حملہ ہوا, جنازہ پامال ہو گیا. عزیزان محترم اصغر کے جنازے کو حسین نے آسمان کی جانب دیکھا. ارے پہلے ام رباب سے کہا, ام رباب پہلے وعدہ تو کرو کہ تم اپنی جان تو قربان نہیں کرو گی. عزیزان محترم جب کسی کے گلے میں, بچے کے گلے میں گلے میں تیر لگے گا, وہ تیر جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا جس میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے, جب ماں دیکھے گی تو ماں مر جائے گی. لیکن حسین نے پہلے ہی وعدہ دے لیا تھا کہ اے رباب صبر کرو گی تو میں جنازے کو دکھاؤں گا. صبر کر کے دکھا دیا. اب عزیزان محترم حسین ہے, ایک جنازے کو حسین نے قبر میں چھپا دیا کیونکہ ننھا سا تھا, گرمی برداشت نہیں کر سکتا تھا. جب دفن کر چکے حسین کو کبھی اکبر کے جنازے پر گریا نہیں کیا, عباس کے جنازے پر گریا نہیں کیا, لیکن جب دفنا چکے اصغر کو تو اتنا گریا کیا کہ قبر بھیگی ہو گئے. عزیزان محترم بس آپ یہاں پر میری طرف توجہ دیجئے. حسین کے لیے ہر وہ ظلم کیا گیا جو دنیا میں انسانیت پر کیا جا سکتا تھا. ظلم کی پہلی منزل کسے کہتے جانتے ہیں آپ؟ ظلم کی پہلی منزل کہتے ہیں بدتمیزی کرنا, دوسری منزل ہے گریبان پکڑنا, تیسری منزل ہے داڑھی پکڑ کے تماچے مارنا, چوتھی منزل ہے تھوک دینا, پانچویں منزل ہے ماں باپ کو برا بلا کہنا, چھٹی منزل ہے سینے پر بیٹھنا, ساتویں منزل ہے پشت پر بیٹھنا. عزیزان محترم حسین جیسے ہی نکلے اپنے بہنوں سے رخصت ہو کر نکلے, جنگ کرتے کرتے تھک گئے. ارے کہ جانب ملے حسین ایک جانب گر گئے. اب حسین کے جان میں جان ہے یہ کسی کو کیا پتا. بسرے ساتھ نے کہا گھوڑوں کو خیموں کی طرف موڑو, اگر حسین میں جان ہے تو اٹھے گا. جزاکم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر الجزا. اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. جب حسین کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ میری زندگی میں خیموں کی طرف موڑ دیا گیا ہے, حسین نے کہا اللہ اکبر.
حسین کے لیے کئی 2-3 میٹر کا فاصلہ تھا، 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. اب شمر پہنچا. اب جیسے ہی شمر پہنچا حسین کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، حسین کو گھسیٹتا ہوا مقتل کی جانب لایا. حسین پر داڑھی پکڑ کے تماچے مارا، حسین کے سینے پر بیٹھا، حسین کے ماں باپ کو بلا بلا کہا، حسین کے چہرے پر تھوکا. مصیبت حسین کے چہرے پر تھوکا، حسین سے بدتمیزی کی. حسین کہہ رہے ہیں میرے باپ آپ کو نہ بلا بلا کر، میری ماں سامنے ہے، میرا باپ کو کھڑا ہے، میری ماں سامنے ہے، میری پالنے والی ماں سامنے ہے، میرا باپ کھڑا ہے، میرے ماں باپ کا بلا بلانا کا ہے. اب عزیزان محترم حسین ہے، زخموں سے چور چور ہے، گھوڑے سے گر رہے ہیں. یا یہ تو النفس المطمئنہ کی آواز فضا میں گونجی ہے. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف آ جا، رب تم سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہو جا. عزیزان محترم بلا کی گرمی تھی، چٹیل میدان تھا، حسین کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا ہوا تھا. سکینہ دوڑتے ہوئے آ گئی، اے شمر میرے بابا کو نہ مار. زینب نے کہا میرے بھیا کو نہ مار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سکینہ کہتی میرا بابا مارا جا رہا ہے، زینب کہتی ہے میرے بھیا کو نہ مار. عزیزان محترم وہی ایک مرتبہ خنجر پر خنجر چلا رہا تھا. ہمت نہیں ہے تو مت سنیے، ہمت ہے تو سن لے. یہ حسین کے مسائل ہے جو مختصر طریقے سے پیش کر رہا ہوں، تفصیلی مسائل چھوڑ دیا. عزیزان محترم مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ 12 مرتبہ میں حسین کے سر کو الگ کیا، لیکن کیوں کیا نہیں سمجھ. تاریخ بتاتی ہے کہ 12 ضربوں میں بھی حسین کا گلا نہیں کٹا. کیوں؟ کیا اس لیے کہ کبھی جب پہلا ضرب چلایا تھا تو رسول اپنا گلا پیش کر چکے تھے، دوسرے ضرب میں علی آ گئے، تیسرے ضرب میں حسین، اس کے بعد فاطمہ. گلا کٹ نہیں رہا تھا. ایک مرتبہ حسین کے پشت پر جب بیٹھا تھا، سنبھال لے اپنے آپ کو، سنبھال لے، سنبھال لے. حسین کا سب کچھ گیا، ہمارا تو کچھ نہیں گیا. صحرا کا تو سب کچھ گیا، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، ہم تو آرام سے بیٹھے ماتم کر رہے ہیں. ابد بننا یا زہرا مانن سے حسین، خدا کی قسم زہرا ہم تو آپ کے بیٹے کو نہیں بھولیں گے، لیکن آپ بھی ہمیں نہ بھولیے گا. یہ چھوٹا سے نذرانے کو قبول کر لیجیے. حسین کے پشت پر شمر بیٹھا ہوا ہے، حسین کسی جانب دیکھ رہے ہیں، حسین کے لب ہل رہے ہیں، حسین کی جانب دیکھ، حسین کسی جانب دیکھ رہے ہیں، حسین کے لب ہل رہے ہیں. شمر ایک مرتبہ خنجر چلا رہا تھا، حسین کو ایک مرتبہ گھور کے دیکھ رہا تھا، خنجر چلا رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ حسین کیا بول رہے ہیں، حسین کسے دیکھ رہے ہیں. حسین نے ایک مرتبہ فرات کی جانب دیکھا، عباس تو ہوتا، ادھر عباس کا جنازہ ہوا میں بلند ہوا، ادھر اکبر کا جنازہ ہوا میں بلند ہوا، ادھر قاسم کا جنازہ ہوا میں بلند ہوا.
نام ہے. ایک جملہ سے میں تمام کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حسین چور چور ہو گئے, شہید ہو گئے. ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ظالم نے زینب کی چادر نکالی, زینب کی چادر اٹھائی اور ایک مرتبہ خنجر کو حسین کی بہن زینب کی چادر سے پوچھ رہا ہے. خنجر کو زینب کی چادر سے پوچھ رہا ہے. زینب کھڑی دیکھ رہی ہے, بھائی میرا ہے, خنجر تیرا ہے, میری چادر سے تو پوچھ رہا ہے. پالنے والی ماں کہہ رہی ہے زینب صبر کر, زینب صبر کر. انا للہ و انا الیہ راجعون.